أجمعين أما بعد جیسا کہ ہم نے کل دیکھا کہ مصنف مرفوعات کے متعلق ایک باب لاتے ہیں المبتدا والخبر، اور اس المبتدا والخبر کے متعلق کچھ احکام بیان کرنے کے بعد مصنف ایک اور باب لاتے ہیں، باب العوامل الداخلة على المبتدا والخبر، کہ یہ باب ان عوامل کے متعلق ہیں جو داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر، اور پھر اس کے بعد مبتدا اور خبر کا جو حکم ہوتا ہے وہ منسوخ ہو جاتا ہے، جس کے متعلق مصنف بیان کرتے ہیں ابن آجروم رحمہ اللہ، وہی ثلاثۃ اشیاء، کہ جو عوامل مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد مبتدا اور خبر کا حکم منسوخ کر دیتے ہیں، وہ تین چیزیں ہیں، کان و اخواتها و ان و اخواتها و ظننت و اخواتها۔ اور اس کے متعلق ہم نے دیکھا کہ کان و اخواتها اور ظننت و اخواتها یہ دونوں افعال ہیں، اور ان و اخواتها یہ حروف ہیں۔ اس کے بعد مصنف پہلے کان کے متعلق بیان کرتے ہیں، فاما کان و اخواتها، کہ جو کانا اور اس کی بہنیں یعنی ان جیسے کانا جیسے جو دوسرے افعال ہیں، فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وہ اسم کو یعنی مراد ہے مبتدا کو، کیونکہ یہ پہلے مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، پھر اس کو اسم کانا کہا جاتا ہے اور خبر کو خبر کانا کہا جاتا ہے، اس لیے اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ اپنے اسم کو مرفوع بناتے ہیں اور اپنی خبر کو منصوب بناتے ہیں، اور اس کے بعد وہ تمام افعال ذکر کرتے ہیں جو کانا کی بہنوں میں سے ہیں، جن میں سے پہلا ہے کانا جو ام الباب ہیں، جو اصل ہے اس باب کا، باقی جو ہیں وہ مصنف بیان کرتے ہیں امسا اصبح واضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها، اور جو ان میں سے نکلتے ہیں جیسا کہ ہم آگے شرح میں دیکھیں گے انشاءاللہ، نحو کانا جیسے کانا، و یکون جو کانا سے ہی نکلا ہے، وکون جو کانا کا فعل امر ہے، اسی طرح اصبح یصبح اصبح، تقول تم کہتے ہو۔ اس کے بعد مصنف مثالیں دیتے ہیں، کان زید قائما کہ زید کھڑا تھا، ولیس عمر شاخصا عمر کھڑا نہیں ہے، وما اشبہ ذلک، اور اسی طرح کی مثالیں۔ مصنف پہلے کانا اور اس کی بہنوں سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور کانا اور اس کی جو بہنیں ہیں یہ دو عملیں مبتدا اور خبر پر کرتی ہیں۔ پہلا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ مبتدا اور خبر کا جو نام ہوتا ہے مبتدا اور خبر وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اب اس کو مبتدا اور خبر ہم نہیں کہیں گے، جو ہی کانا یا کانا میں سے کوئی اس کی بہن کانا جیسا ہی کوئی اور فعل اس پہ داخل ہوگا، اس کو ہم کہیں گے اسم کانا مبتدا کو، اور خبر کو کہیں گے خبر کانا۔ دوسرا حکم جو اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اعراب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ جو اسم کانا ہے وہ اب مرفوع بنے گا کانا سے، اس سے پہلے مبتدا مرفوع تھا ڈیو ٹو ابتدا کی وجہ سے، وہ معنوی عامل تھا، لیکن جو ہی کانا داخل ہوا اب وہ کانا کی وجہ سے مرفوع بنا، نہ کہ مبتدا ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے کہا کہ جو یہ عوامل داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر، کانا و اخواتها ان و اخواتها اور ظن و اخواتها، یہ مبتدا اور خبر کے حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں، اس لیے ان کو کہا ہی جاتا ہے نواسخ، اس لیے جو ہی کانا یہ داخل ہوگا مبتدا اور خبر پر، اب یہ اپنے مبتدا کو ایک تو اس کا نام بنے گا اسم کانا، اور وہ مرفوع بنے گا کانا کی وجہ سے نہ کہ ابتدا کی وجہ سے، اور وہ خبر جو اس کا ہوگا وہ منصوب بنے گا اسی کانا کی وجہ سے، جیسے مصنف مثال دیتے ہیں کان زید قائما کہ زید کھڑا تھا۔ ہم اس کے اعراب میں کہیں گے کانا فعل ماض ناقص، کہ کانا جو ہے یہ فعل ماضی ناقص ہے، ناقص سے کیا مراد ہے یہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ مبنی علی الفتح، اور یہ مبنی ہے فتح پر، زید اسم کانا یہ اس کا اسم ہے، مرفوع اور یہ مرفوع ہے، وعلامت رفعہ الضمۃ الظاہرۃ علی آخرہ، اور اس کی جو رفع کی علامت ہے وہ ظاہر ضمہ ہے اس کے آخری کلمے پر، زید قائما یہ خبر کانا ہے منصوب، اور اس کی نصب کی جو علامت ہے وہ ہے فتح ظاہرہ علی آخرہ۔ مصنف اس کے بعد تفصیل سے کانا کی جو بہنیں ہیں ان کے متعلق بیان کرتے ہیں، کانا سے لے کر مادام تک، اور یہ تین اقسام کے ہوتے ہیں، کانا و اخواتها جو ہوتے ہیں
کانا اور اس کی بہنیں، یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، قسم یرفع الاسم وینصب الخبر بلا شرط، کانا اور ان کی بہنوں میں سے کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں جو بنا کسی شرط کے اسم کو مرفوع بناتے ہیں اور خبر کو منصوب بناتے ہیں، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہوتی ہے، اور وہ کانا، یا ہم کہیں گے وہ 8 ہے۔ کانا، امسا، اصبح، اضحى، ظل، بات، صار، لیس، یہ 8 جو ہے یہ بنا کسی شرط کے اپنے اسم کو مرفوع بناتے ہیں اور اپنی خبر کو منصوب بناتے ہیں۔ دوسرا قسم وہ ہوتا ہے ان میں سے، کانا و اخواتها میں سے، قسم یرفع الاسم وینصب الخبر بشرط تقدم النفی او شبہہ علیہ، کہ کچھ افعال ایسے ان میں ہوتے ہیں جو مرفوع بناتے ہیں اسم کو اور منصوب بناتے ہیں خبر کو، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ان افعال سے پہلے یا تو نفی ہونا چاہیے یا نفی جیسی کوئی چیز ہونی چاہیے، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے۔ اور وہ افعال ہیں ما زال، ما انفک، ما فتح، ما برح۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف ما ان کے ساتھ ما نافیہ ساتھ رکھتے ہیں کیونکہ یہ اس کی شرط ہے۔ زال، انفک، فتح، برح یہ تبھی کام کریں گے ایز کان و اخوات جب اس کے ساتھ نفی ساتھ ہوگا یا نفی جیسا کوئی اور چیز، جیسے ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا قسم جو ہے ان میں سے، تیسرا اور آخری قسم، وہ ہیں جو مرفوع بناتے ہیں اسم کو اور خبر کو منصوب بناتا ہے بشرط تقدم ما المصدریت الظرفیت علیہ، مگر اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس فعل سے پہلے وہ ما ہونا چاہیے جسے مصدریہ ظرفیہ کہا جاتا ہے، ما المصدریہ ظرفیہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے اس سے کیا مراد ہے انشاءاللہ۔ 3 قسم کے یہ افعال ہوتے ہیں، کانا و اخواتها، 8 ان میں سے بنا شرط کے کام کرتے ہیں، اور 4 ان میں سے اس شرط کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ ان پہ نفی داخل ہونا چاہیے، اور 1 ان میں سے اس شرط کے ساتھ کام کرتا ہے کہ اس پہ ما مصدریہ ظرفیہ داخل ہونا چاہیے۔ اب جو پہلا قسم ہے جو بنا کسی شرط کے کام کرتا ہے، ان میں سے پہلا ہے کانا۔ کانا کیا میننگ ہوتا ہے؟ کانا کا میننگ ہوتا ہے اتصاف الاسم بالخبر فی الماضی، اتصاف الاسم بالخبر فی الماضی، کہ جو اس کا اسم ہوتا ہے وہ اپنے خبر کے ساتھ متصف ہوتا ہے مگر ماضی میں، اما علی الدوام والاستمرار و اما مع الانقطاع، یا تو وہ ماضی کے ساتھ منقطع ہو جائے گا، یعنی وہ خالی ماضی میں وہ اپنی خبر کے ساتھ متصف ہوگا، پھر وہ منقطع ہو جائے گا، پریزنٹ میں وہ اب متصف نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں گے کان الشیخ شابا، کہ بزرگ ایک وقت میں جوان تھا، کان الشیخ شابا، کان الشیخ شابا، ہم اس کے اعراب میں کہیں گے کانا، یہ فعل ماضی ناقص ہے، یہ یرفع الاسم و ینصب الخبر، یہ اپنے اسم کو مرفوع بناتا ہے اور خبر کو منصوب بناتا ہے۔ الشیخ، یہ اس کا اسم مرفوع ہے، کانا سے مرفوع ہے، اور اس کے رفع کی جو علامت ہے وہ ضمہ ہے۔ شابن، یہ اس کا خبر ہے، خبرها منصوب، یہ اس کی منصوب خبر ہے، اور اس کی جو نصب کی علامت ہے وہ ہے فتح۔ یا تو دوام، استمرار کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ یہ کانا اپنا میننگ دے گا، یعنی اسم جو ہوگا وہ متصف ہوگا خبر کے ساتھ پاسٹ سے لے کر استمرار تک۔ جیسے قرآن میں اس کی بہت سی مثالیں آپ کو ملے گی، مثلا کان اللہ علیما حکیما، ہم اس کا ترجمہ ایسے نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ متصف تھا علم اور حکمت سے، نہ، ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ہے علم والا، ہے بھی، تھا بھی، ہے بھی، اور ہمیشہ رہے گا بھی۔ وکان اللہ علیما حکیما، یہی معنی ہے کہ خبر کا، اسم کا متصف ہونا خبر کے ساتھ استمرار کے ساتھ۔ دوسرا جو ہے وہ ہے امسا۔ امسا، اس کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ یہ فائدہ ہمیں دیتا ہے اتصاف الاسم بالخبر فی وقت المساء، یہ مسا یعنی ایوننگ ٹائم کے ساتھ یہ فعل تعلق رکھتا ہے، یعنی جو اسم ہے اس کا وہ متصف تھا خبر کے ساتھ شام کے وقت۔ مثلا ہم کہیں گے امس الجو باردن، کہ شام کے وقت جو ویدر تھا وہ ٹھنڈا پڑ گیا، شام کے وقت جو ویدر تھا وہ ٹھنڈا پڑ گیا، اس لیے ہم اس کے اعراب میں کہیں گے امسا فعل ماضی ناقص، یہ فعل ماضی ناقص ہے، کانا کی بہنوں میں سے اسم کو مرفوع بناتا ہے، خبر کو منصوب بناتا ہے۔ الجو، وہ اس کا اسم مرفوع ہے اور اس کی رفع کی علامت ضمہ ہے، اور باردن وہ اس کی خبر منصوب ہے اور اس کی نصب کی جو علامت ہے وہ ہے الفتح۔ اسی طرح تیسرا جو ہے اصبح، یہ صباح کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، صباح یعنی مارننگ ٹائم۔
یعنی خبر اسم جو ہوتا ہے وہ متصف ہوتا ہے خبر کے ساتھ مارننگ میں. مثلا اصبح الحر شدیدا کہ مارننگ میں جو ہیٹ تھی یا ہیٹ ہے وہ شدید ہے. مارننگ میں جو ہیٹ تھی وہ شدید تھی. اگر ہم ماضی میں کہیں گے اصبح الحر شدیدا یعنی مارننگ میں جو گرمی تھی وہ شدید تھی. اگر مضارع میں کہیں گے تو ہم کہیں گے یصبح الحر شدیدا، یا تو پریزنٹ کے لیے یا فیوچر کے لیے. اس لیے یہ مارننگ ٹائم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یعنی اسم کا متصف ہونا خبر کے ساتھ مارننگ ٹائم میں. اور اس کا اعراب بھی پچھلی کانا کی طرح ہی، کانا اور امسا کی طرح ہی ہوگا. اسی طرح چوتھا جو ہے وہ ہے اضحیٰ، اور یہ ضحیٰ کے وقت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یعنی چاشت کا وقت جسے ہم کہتے ہیں ڈان، اس وقت کے ساتھ یہ تعلق رکھتا ہے. یعنی اتصاف الاسم بالخبر فی وقت الضحیٰ، اتصاف الاسم بالخبر فی وقت الضحیٰ، یعنی اسم کا متصف ہونا اپنی خبر کے ساتھ ضحیٰ کے ٹائم پر، چاشت کے ٹائم پر. مثلا اضحى الفقیر ورعا، یا ہم کہیں گے اضحى الطالب نشیطا، یا کوئی اور مثال. اور اس کا اعراب بھی پچھلی جملوں کی طرح ہوگا. پانچواں جو مصنف بیان کرتے ہیں وہ ہے ضل، ضا اور لام پر شدہ، ضل. یہ ضل گمراہی ضاد میں سے نہیں، یہ ضل ضا کے ساتھ. اور یہ نہار کے ساتھ یعنی پورے دن کے ساتھ غالباً تعلق رکھتا ہے. اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اسم جو ہے وہ اپنی خبر کے ساتھ متصف تھا پورے دن، پورے نہار میں. مثلا ظل زید مفترا کہ زید پورے دن افطار کی حالت میں تھا، یعنی مفطر تھا، یعنی روزے کی حالت میں نہیں تھا. اور اس کا اعراب بھی پچھلے جملوں کی طرح ہوگا. چھٹا جو مصنف بیان کرتے ہیں، جو ان 8 قسموں میں سے جو 8 افعال ایسے ہیں جو بنا کسی شرط کے کام کرتے ہیں، وہ ہے بات. اور بات جو ہے یہ رات کے وقت کے ساتھ، بیات کے ساتھ، بیات مطلب لائٹ، یہ نکلا ہی ہے بیات سے، بیات مطلب لائل، یعنی یہ رات کے وقت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. یعنی اسم جو ہے، اس کا جو اسم ہے وہ خبر کے ساتھ متصف ہوتا ہے رات کے وقت. اس لیے جو وہ حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے اٹھے تو وہ نیند کے اٹھنے کے بعد ڈائریکٹ کسی یوٹینسل میں اپنا ہاتھ نہ ڈالے ہاتھ دھونے کے لیے، کیونکہ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ نے رات کب گزاری، اس کے ہاتھ نے رات کب گزری. اس لیے کچھ علماء نے اس سے اخذ کیا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ رات کی نیند کے ساتھ خاص ہے. اس میں اختلاف ہے، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں کہ باتا کا ایک اور میننگ بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے علماء میں اختلاف ہو. یعنی یہ میں نے اس وقت ضمن یہ فقہی مسئلہ مجھے نہیں بیان کرنا تھا، لیکن یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کیسے عربی قواعد جیسے اصول الفقہ ہمیں کام آتے ہیں، اس طرح عربی قواعد بھی ہمیں کام آتے ہیں، جس سے ہمیں فقہا کے اختلاف سمجھ آتے ہیں. کہ جن علماء نے کہا کہ بات سے مراد رات کا وقت ہے اس جملے میں، تو انہوں نے اس کو خاص کر دیا رات کے ساتھ. مگر جن نے کہا نہیں بات یہاں پر دوسرے میننگ میں ہے، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے، تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، یہ رات کے ساتھ خاص نہیں ہے. مثلا بات زید نائما، بات زید نائما کہ زید پوری رات سویا ہوا تھا، زید نے رات گزاری نیند میں. ساتواں جو ہے ان 8 میں سے جو بلا شرط کام کرتے ہیں وہ ہے سارا. سارا کا مطلب ہے تحول الاسم من حالته الى الحالة التي يدل عليها الخبر. تحول الاسم من حالته الى الحالة التي يدل عليها الخبر، کہ اسم جو ہے وہ اپنی اس حالت پر جس پہ وہ تھا اس سے منتقل ہوتا ہے اس حالت پر جس پر خبر اب دلالت کرتا ہے، جس پر خبر اب دلالت کرتا ہے. مثلا صار العنب زبیبا کہ گریپس کشمش بن گئی. صار العنب یعنی بدل گئی، اس کی حالت بدل گئی گریپس سے کشمش میں. اور اس کا اعراب بھی پچھلی جملوں کی طرح ہوگا. 8واں اور آخری جو ہے جو بنا شرط کام کرتا ہے وہ ہے لیسا. اور لیسا کا معنی ہوتا ہے نفی، بنا کسی وقت کی قید کے. اس میں کوئی وقت کا قید نہیں ہوتا ہے الا کہ اس کے ساتھ کوئی ظرف جڑے. مثلا اگر الان جڑے گا تب پریزنٹ پر دلالت کرے گا، اگر امس لگے گا یعنی وہ ظرف جو ماضی پر دلالت کرے گا تب یہ ماضی پہ دلالت کرتا ہے. ورنہ لیسا میں کوئی زمانہ موجود نہیں ہوتا، یہ مجرد نفی پر دلالت کرتا ہے. مثلا لیسا امر نائما یا لیست المکتبۃ مفتوحۃ کہ لائبریری
کھلی نہیں یا بک سٹور کھلا نہیں ہے. اس کے اعراب میں بھی ہم ایسے ہی کہیں گے فعل ماض ناقص من اخوات کان اور امر وہ اس کا اسم مرفوع ہے، نائمن یہ اس کا خبر منصوب ہے. اب یہاں پر دو فائدے ہیں، دو مسئلے اس کے ساتھ ان 8 افعال کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. نمبر 1 ان معانی تلک الافعال قد تزول عنها، کہ ان کے جو اصل معنی ہیں وہ کبھی ہٹ سکتے ہیں، وہ زائل ہو سکتے ہیں اور پھر کسی اور معنی پہ دلالت کر سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ لتؤتی معنی عاما، وہ پھر ایک عام معنی پر دلالت کرے گا. وہ کیا ہوگا؟ وہ سارا کے میننگ میں ہوگا. یعنی یہ سب افعال سارا کے میننگ ڈینوٹ کریں گے. یعنی انتقال الاسم من الحالة التي كان عليها من الحالة التي تدل عليها الخبر. یعنی اس 8ویں جو افعال ہے جو ہم نے ذکر کی یہ کبھی خالی سارا کے میننگ میں بھی آ سکتے ہیں. مثلا ہم کہیں گے اصبح زید تاجرا، کہ زید تاجر بن گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زید صبح تاجر بن گیا، بلکہ اس کا مطلب ہے زید تاجر میں کنورٹ ہو گیا. یہ پہلا فائدہ تھا ان 8 افعال کے ساتھ، یعنی ان کے اصلی میننگ کبھی ہٹ سکتے ہیں اور پھر یہ سارا پہ ڈینوٹ کرے گا، یہ سارا کا میننگ دے گا. اچھا، اور وہ 5 افعال ہوتے ہیں جیسے کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ تختص الخمسۃ الاول من افعال هذا الباب، یعنی جو کان امس اصبح اضحى اور ضل، ان 8 میں سے جو 5 ہے یہ کبھی ڈائریکٹ سارا کے میننگ میں سارا کا میننگ دیں گے، اپنے اصلی معنی سے زائل ہو جائیں گے. کان امسا اصبح اضحى ضل، یہ بالکل سارا کا میننگ دے گا، یعنی جیسا جو ہم نے اس سے پہلے کہا. دوسرا جو اس کے ساتھ مسئلہ تعلق رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ کانا جو ہے اور کانا کی جو بہنیں ہیں ان کو ہم افعال ناقصہ کہتے ہیں. افعال ناقصہ کیوں نہیں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ اپنا کلام مکمل نہیں کرتے ہیں خالی اپنے مرفوع کے ساتھ، یعنی خالی اپنے فاعل کے ساتھ. یعنی جیسے باقی افعال وہ اپنا میننگ کمپلیٹ کرتے ہیں فاعل کے ساتھ، مثلا جلس زید، مگر یہ جو کانا اور اس کی بہنیں ہیں یہ ان کو ضرورت پڑتی ہے مبتدا اور خبر کی، جو پھر اس کے اسم کانا اور خبر کانا بنتے ہیں، تب یہ اپنا میننگ دیتے ہیں. اس لیے ان کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے. اور کبھی اپنی نقصان سے ہٹ بھی جاتے ہیں، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے، اس کی طرف انشاءاللہ اشارہ کریں گے. دوسرا قسم جو ہم نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ ما يرفع الاسم وينصب الخبر بشرط تقدم النفي او شبهه عليه، کہ کچھ کانا کی کچھ بہنیں ایسی ہوتے ہیں جو اسم کو مرفوع اور خبر کو منصوب اس شرط کے ساتھ بناتے ہیں کہ ان سے پہلے یا تو نفی ہونا چاہیے یا نفی جیسا کوئی دوسرا چیز ہونا چاہیے. نفی یعنی ما نافیہ یا لا نافیہ. جو ہم نے کہا کہ وہ 4 افعال ہیں، زال، اسی طرح بریحہ، اسی طرح فتح، اسی طرح انفق. یہ 4 جو ہیں ان سے پہلے یا تو نفی ہونا چاہیے یا نفی جیسا کوئی چیز، یا نہیں بھی ہوگا، نہیں بھی اس کا میننگ وہ بھی اس کا یہ شرط مکمل کرے گا. اور نہیں جیسی دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے الدعاء، وہ ہے الدعاء، یعنی سینٹنس میں دعا کا میننگ ہونا چاہیے. نفی کی مثال مثلا ما زال بکر عالما، کہ بکر عالم ہے، بکر کنٹینیوسلی عالم ہے، کیونکہ ما زال جو ہے یہ کنٹینیوٹی کا میننگ دیتا ہے. بکر از اسٹل عالم. ہم اس کے اعراب میں کہیں گے ما نافیہ زال فعل ماض ناقص، بکر اسمها مرفوع، اس کا مرفوع اسم ہے، وہ علامت رفعہ الضمہ، اور اس کی جو رفع کی علامت ہے وہ ہے ضمہ. عالما وہ اس کا خبر منصوب ہے اور اس کے نصب کی جو علامت ہے وہ ہے فتح. اسی طرح دعا کی مثال مثلا ہم کہیں گے لا زال بیتکم عامرا بطاعت اللہ، لا زال بیتکم عامرا بطاعت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا گھر لگاتار اپنی اطاعت کے ساتھ معمور رکھے. یہ دعا کی میننگ میں ہے، لا زال بیتکم عامرا بطاعت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا گھر فرما برداری کے ساتھ معمور رکھے.
اور یہ جو چاروں افعال ہیں، ما زال، ما برح، ما فتح، ما انفق، یہ سب میننگ دیتے ہیں، ان سب کا ایک ہی میننگ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ملازمت الخبر للمخبر عنہ، یعنی اسم کا اپنی خبر کے ساتھ لازم ہونا، کنٹینیوٹی کا میننگ دیتے ہیں، استمرار کا میننگ دیتے ہیں، یعنی اسم جو ہے وہ اپنی خبر کو لازم پکڑے ہوئے ہیں کنٹینیوس حالات میں استمرار کے ساتھ۔ مثلا بریحہ کی اگر ہم مثال لیں گے، ہم کہیں گے مثال کے طور پر ما بریحہ محمد کریمن، کہ محمد ہمیشہ سے کریم ہے، یعنی سخی ہے، نوبل ہے۔ اسی طرح انفق کا بھی، اسی طرح فتح بھی وہ بھی سیم ایسا ہی میننگ دے گی، وہ بھی سیم ایسا ہی میننگ دے گی، ملازمت الخبر للاسم، ملازمت الخبر للاسم، یا ہم ایسے کہیں گے ملازمت الخبر للاسم ملازمتا مستمرہ، کہ خبر اسم جو ہے وہ اپنی خبر کے ساتھ متصف ہے استمرار کے ساتھ، لازم پکڑے ہوئے اپنی خبر کے میننگ کے استمرار کے ساتھ، کنٹینیوٹی کا یہ میننگ دیتے ہیں چاروں۔ ما فتح، ان کا الگ کوئی میننگ نہیں ہوتا، چاروں کا یہی سیم میننگ ہوتا ہے، زال، برح، فتح، انفق کا، اور ان کی شرط یہ ہوتی ہے کہ یا تو ان سے پہلے نفی ہونا چاہیے، یا نہیں ہونا چاہیے، یا دعا ہونا چاہیے، جیسا کہ ہم نے مثالیں دی۔ تیسرا قسم جو ہے وہ ہے ما يرفع الاسم وينصب الخبر بشرط تقدم ما المصدریت الظرفیت علیہ، کہ ایک فعل ان میں ایسا ہوتا ہے جو اپنے اسم کو مرفوع بناتا ہے اور خبر کو منصوب بناتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس سے پہلے ما مصدریہ ظرفیہ ہونا چاہیے، ما مصدریہ ظرفیہ ہونا چاہیے۔ مصدریہ سے مراد ہے کہ ما کے بعد جو ورڈ ہوگا وہ ہے دامہ، نیچرلی، کیونکہ یہ ایک ہی فعل ایسا ہوتا ہے دامہ، جس سے پہلے دامہ سے پہلے کانا کی بہنوں میں سے ایک ہے دامہ، اس سے پہلے ایک تو ما ہونا چاہیے، وہ ما مگر کیسا ہونا چاہیے؟ ما مصدری ہے، یعنی یہ ما جو ہے یہ اپنے بعد والے ورڈ کو یعنی دامہ کو مصدر میں کنورٹ کرے گا، یہ اپنے بعد والے کو مصدر میں کنورٹ کر سکتا ہے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے کہ ان جو ہے حرف مصدر ہے، اس طرح ما بھی جو ہے یہ بھی ما مصدریہ بھی ویسا ہی کام کرتا ہے کہ یہ دامہ کو مصدر میں ہم اس کی تعویل کر سکتے ہیں، اور یہ دوام کا، استمرار کا میننگ دیتا ہے۔ اور ظرفیہ کا معنی یہ ہے کہ یہ ظرف ایک ظرف کا نائب ہوتا ہے، یعنی یہ جو ما ہوتا ہے یہ ایک تو مصدر میں اپنے فعل کو کنورٹ کر سکتا ہے، دوسرا یہ کہ یہ ایک ظرف کا نائب ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے مدہ، مدہ مطلب وقت، یہ ہمیں مثال سے سمجھ آئے گا۔ مثلا ہم کہیں گے لا اصحبک ما دمت منحرفا، لا اصحبک ما دمت منحرفا، دامہ جو ہے یہ دامہ یدوم، یہ قال یقول جیسے ہیں، جیسے قال یقول کل ہم کہتے ہیں، قال اسی طرح قالو پھر ہم کہتے ہیں قلنا قلتا، اسی طرح دامہ دامو پھر ہم کہتے ہیں دمتا، جیسا کہ اجوف کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں لا اسبحک ما دمت منحرفا، یعنی میں تمہاری صحبت اختیار نہیں کروں گا جب تک، اس لیے ہم انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں ایز لانگ ایز، یعنی جب تک تم منحرف ہو، یعنی جب تک تم ڈیویٹڈ ہو، یعنی جب تک تم صحیح درست عقیدے پر، درست منہج پر نہیں ہو۔ اس لیے ہم اس کے اعراب میں کہیں گے لا یہ نافیہ ہے، اصحبو کا یہ فعل مضارع ہیں مرفوع، اور کا جو ہے وہ اس کا مفعول بھی ہے، دامہ یہ فعل ماضی ناقص ہے جو بن گیا دمتا، اور تو وہ اس میں فاعل ہے، یا فاعل نہیں، ہم اس کو کہیں گے اسم دامہ، ہم اس کو کہیں گے اسم دامہ، منحرفن ہم اس کو کہیں گے خبر دامہ، ہم اس کو کہیں گے خبر دامہ، یعنی اس کی تقدیر ایسی ہوتی ہے لا اصحبک ما دمت منحرفن، ہم کہیں گے لا اصحبک مدت دوام کونک منحرفن، مدت دوام کونک منحرفن، دیکھیے مدت دوام دو لفظ، مدت دوام یہ ہم نے کہاں سے لایا؟ یہ ہم نے ما سے لایا، کیونکہ ہم نے کہا کہ جو ما ہوتا ہے یہ ایک تو مصدریہ ہوتا ہے اور یہ ایک ظرف کا نائب ہوتا ہے جو ہوتا ہے مدہ، یعنی وقت،
اس لیے جو ہی ہم نے کہا لا اسحبک ما دمت منحرفا، اس کا مطلب یہ ہوا لا اسحبک مدت دوام کونک منحرفا، یعنی جس وقت تک تم کنٹینیوسلی منحرف رہو گے تب تک میں تمہاری صحبت اختیار نہیں کروں گا. اس لیے مدہ جو ہے وہ ظرف ہے اور دوام جو ہے وہ اس کا مصدر. یہ ہمیشہ اس کا یہی تقدیر ہوگی. جب بھی ما دام استعمال ہوگا ہر جملے کے ساتھ اس کی یہی تقدیر ہوگی. مثلا اگر ہم کہیں گے جیسے اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں بیان کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، حکم دیا ہے ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں، as long as I am alive. ہم یہاں پہ بھی کہیں گے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مُدَّةَ دَوَامِ حَيًّا، یعنی جس وقت تک کنٹینیوسلی میں زندہ ہوں تب تک اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور اس کی تقدیر یہی ہوگی وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مُدَّةَ دَوَامِ حَيًّا. مدہ جو ہے وہ اس کا ظرف ہے، اور دوام جو ہے وہ جو مصدر ہے. یہ مصدر ہم نے کہاں سے لایا؟ دامہ سے. ما اور دامہ کو ہم نے کنورٹ کیا مصدر میں. اس کے بعد مصنف کہتے ہیں ان افعال کو ذکر کرنے کے بعد وما تصرف منہا، کہ جو ان افعال میں سے نکلیں گے، یعنی ماضی میں سے مضارع نکلے گا اور امر بھی نکلے گا. اس کے ساتھ دو چیزیں تعلق رکھتی ہیں. ایک تو یہ ہے معنی تصرف کا معنی یہاں پہ ہے ایاتی فعلہ مرۃ ماضیا ومرۃ مضارعا ومرۃ امرا، کہ ان میں سے کچھ افعال جو ہیں وہ کبھی ماضی بھی آئے گا، مضارع بھی آئے گا، اور اس میں سے امر بھی آئے گا. مثال کے طور پر کانا، اس میں سے کانا یکون کن بھی آئے گا. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس تصرف کے اعتبار سے، یعنی ان افعال میں سے کن میں سے ماضی بھی، مضارع بھی یا امر بھی آئے گا، یا خالی ماضی یا مضارع گا، یا خالی ماضی آئے گا. اس اعتبار سے تین قسم کے ہیں. نمبر ایک جس میں سے خالی ماضی آتا ہے اور وہ ہے لیسا. لیسا میں مضارع اور امر نہیں ہوتا ہے. ہم نہیں کہتے یہ لیسا یلیس لس، نہ، لیسا. اسی طرح ما دامہ جو ہے اس میں اختلاف ہے کہ کیا اس میں خالی ماضی آئے گا، مگر جمہور یہ ہے کہ جمہور کہتے ہیں کہ والجمہور علی انہ لا یکون الا ماضیا، کہ جمہور کہتے ہیں کہ وہ صرف ماضی میں آتا ہے مسبوقاً بما، اور اس دام سے پہلے ما مصدریہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے کہہ چکے ہیں. دوسری قسم ہے ما لا یاتی الا ماضیا و مضارع. کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو خالی، یعنی کانا و اخواتوں میں سے جو خالی ماضی اور مضارع پر آتے ہیں، اس میں سے امر نہیں آتے، اور وہ چار ہیں ما زال، ما انفک، وما فتح، وما بریح. یہ چار جو ہے اس میں سے خالی ماضی اور مضارع آتا ہے. تیسرا جو ہے وہ ہے جس میں سے ماضی بھی آتا ہے، مضارع بھی آتا ہے، اور امر بھی آتا ہے، اور اس میں سے مصدر بھی آتا ہے، اور اس میں فاعل بھی آتا ہے، اور وہ باقی افعال ہیں. جیسے کان یکون کونن، کون اس کا مصدر ہے. مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کونوا حجارتن، پتھر بن جاؤ. کونوا حجارتن یعنی یہ امر ہے. ہم اس کے اعراب میں کہیں گے کن، یہ فعل امر ہے کانا میں سے، اور واو جو ہے وہ اس کا اسم ہے، اور حجارتن جو ہے وہ اس کا خبر منصوب ہے، اس کے بعد مصنف ان اور اخواتها، اور پھر اس کے بعد وہ لائیں گے ظن و اخواتها، وہ ہم انشاءاللہ تعالی کل دیکھیں گے. مگر فی الحال ہم آج یاد یہ رکھیں گے کہ جو یہ کانا و اخواتها ہیں یہ تین اقسام کے ہوتے ہیں. نمبر ایک جو بنا کسی شرط کے کام کرتے ہیں وہ ہے 8، کانا، امسا، اصبح، اضحى، ظل، بات، صار اور لیسا. اور اس کے متعلق ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ اپنے اصل میننگ میں سے کبھی ہٹ کر خالی سارا کے میننگ میں آ سکتے ہیں، اور وہ ہم نے کہا کہ وہ ان میں سے 5 افعال ہے، کانا، امسا، اصبح، اضحى، ظل، جیسا کہ ہم نے کہا. دوسرا قسم اس میں یہ ہوتا ہے جو ایک شرط کے ساتھ کام کرتا ہے، وہ شرط یہ ہوتا ہے کہ وہ نفی کی حالت میں نہ ہونا چاہیے، اور وہ ہم نے کہا وہ 4 ہیں، زال، برح، فتح، یا نفی جیسا کوئی اور چیز جیسے نہیں یا دعا. اور تیسرا وہ ایک فعل ہوتا ہے ان میں سے
جس کے لیے شرط یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ما مصدریہ ظرفیہ ہونا چاہیے، ما مصدریہ ظرفیہ ہونا چاہیے، اور وہ ہوتا ہے داما۔ اس کے ساتھ ہم آج کی مجلس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔